اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 22ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے میں 4 صورتوں کا ذکر ہے: سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے کے شروع میں امہات المؤمنین کا بلند مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں، نیک اعمال کریں تو امہات المؤمنین کے لیے باقی تمام امت کی نسبت دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے ان کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھنے اور پاکیزہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ یہ آیت تطہیر بنیادی طور پر امہات المومنین کے لیے ہی نازل ہوئی۔ اگر ہم 22ویں پارے کا سیاق و سباق دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی۔ البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اس آیت میں شامل فرمایا۔ ان شخصیات کو اپنی چادر میں لے کر آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو گویا کہ آیت تطہیر میں اولاً امہات المومنین اور پھر حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے دونوں شہزادے رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ پھر امہات المومنین کو گفتگو کے آداب سکھائے گئے کہ جب بھی کسی غیر محرم سے بات کریں تو اپنی آواز میں نرمی اور نزاکت مت لائیں، اور پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں، جاہلیت کا بناؤ سنگھار نہ کریں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ احکامات جو دیے گئے یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان احکامات کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ اگر امہات المومنین کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں تو باقی امت کی خواتین کے لیے تو یہ احکامات اور زیادہ ضروری ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین پر، آپ کی ازواج مطہرات پر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ بری نظر رکھے، وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے باوجود امہات المومنین کو حکم دیا گیا کہ وہ جب کسی غیر محرم سے بات کریں تو اپنی آواز میں نرمی اور نزاکت مت لائیں۔ تو اگر ان کے لیے یہ حکم ہے جن کے بارے میں غلط خیال ویسے ہی کفر ہے، تو باقی امت کی خواتین کے لیے تو یہ حکم پھر بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اور اگر امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کریں، تو باقی امت کی خواتین کے لیے بھی یہ حکم بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلباب کا حکم دیا، یعنی حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں جب گھر سے نکلیں تو چادر اوڑھ لیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے، پتہ چلے کہ کسی عزت دار گھر کی خاتون ہیں، اور وہ اپنے سروں پر، اپنے چہروں پر چادر اوڑھ لیں، پردہ کر لیں۔ پردے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات سننے کو ملتا ہے پردہ تو دل کا نام ہے، یا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہراً پردے کا حکم دے رہا ہے، اگرچہ انسان کا دل مخلص ہو، نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن ظاہراً بھی اعمال ہوتے ہیں۔ پردے کا حکم صرف دل کے لیے نہیں ہے بلکہ ظاہراً حکم ہے۔ اور پھر دعوت المحفل کے آداب سکھائے گئے امت کو کہ بغیر اجازت گھروں میں داخل نہ ہوں، اور اگر آ جائیں تو پھر کھانا کھا کر فوراً چلے جائیں۔ بنیادی طور پر یہ دونوں احکامات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے تھے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے گھر میں آئے، کھانا کھایا اور پھر وہ اس کے بعد بیٹھ گئے، اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ وقت سے پہلے نہ پہنچیں، اور اگر جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھا کر فوراً چلے جائیں، جم کر باتیں نہ کریں، میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت کا ذکر کیا، اور ایسی صفت کا ذکر کیا جو صرف آپ کو عطا کی گئی، خاتم النبیین، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ کوئی شخص توحید کا قائل ہو، قرآن مجید کو مانے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، لیکن اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننے کے عقیدے میں
اگر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے معجزات میں، اپنے کمالات میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد وہ معجزات، وہ کمالات، وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اگر حضور کے کسی معجزے کے برابر کوئی شخص کسی دوسرے میں وہ معجزہ تسلیم کر لے، ذاتی طور پر کسی اور کو نبی مان لے، ذلی طور پر نبی مان لے کہ فلاں شخص نبی نہیں ہے لیکن نبی کا سایہ ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کا دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو گیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں، آپ اندھیروں میں روشنی دینے والے ہیں، آپ کو اندھیروں میں روشنی دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک روشن آفتاب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور کثرت سے سلام بھیجو۔ وسلموا تسلیما، صرف درود نہیں بھیجنا اور صرف سلام نہیں بھیجنا بلکہ درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ یہ حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو۔ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جائے تو صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی پڑھا جائے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلام پڑھنے کا حکم درود پڑھنے کی نسبت زیادہ شدید ہے، کہ درود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلو علیہ، ان پر درود پڑھو، لیکن جب سلام کی بات آئی تو فرمایا وسلموا تسلیما، سلام شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے، پہاڑ اور پرندے آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، لوہا آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ نرم کر دیا جاتا، آپ جیسے چاہتے، جو چاہتے آپ اس سے وہ چیز بنا لیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ زرہیں بنا کر ان کو بیچا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید زیادہ بادشاہت عطا کی، اور ایسی بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں کی۔ ہواؤں پر آپ کا کنٹرول تھا، جنات پر آپ کا کنٹرول تھا، انسانوں پر آپ کا کنٹرول تھا، پرندوں پر آپ کا کنٹرول تھا، حیوانات آپ کے کنٹرول میں تھے، ہوائیں آپ کے سامنے مسخر تھیں، جنات آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اپنے عصا کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے تھے، اور جنات کو آپ نے حکم دیا تھا ہیکل کو تعمیر کرنے کا، وہ تعمیر کر رہے تھے، اور وہ سمجھے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ عصا کے سہارے سے کھڑے ہیں، وہ آپ کو زندہ سمجھ کر مشقت میں لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے عصا کو کھا لیا۔ جب عصا کھایا گیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تو تب جنات کو، لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جنات کے نام پر غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، حاضریاں کرواتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں جن نے یا فلاں موکل نے غیب کی خبر دی ہے۔ ایسے لوگوں کی بات پر یقین رکھنا بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے خلاف ہے اور کفر ہے۔ نبوت کے ساتھ غیب کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر غیب کی خبریں اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد غیب کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غیب کا علم عطا نہیں فرماتا۔ پھر سورہ سبا کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے، ان کو بڑے شاندار پھلدار باغات عطا کیے گئے، پاکیزہ شہر دیا گیا، لیکن ان میں سے بہت ساروں نے سرکشی کی، ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا، ان کے باغات کو بدمزہ کر دیا اور جھاڑیوں میں بدل دیا، عذاب نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر۔ گویا قوم سبا کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو عذاب کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ پھر سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں خالق کائنات کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور نشانیاں بیان ہوئیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2، 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا لیا، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہ سب چیزیں آپس میں برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے اور ان کو تسلیم کرنے والے، ان پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ پہلے وہ ہیں جو سابقم بالخیرات ہیں، جو فرائض میں اور مستحبات میں آگے آگے رہتی ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرائض تو ادا کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن مستحبات میں پیچھے رہ جاتی ہیں، نفلی عبادات میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو فرمایا گیا کہ ظالم لنفسہ، یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن حرام سے بچتے نہیں ہیں، حرام گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کے عادی ہوتے ہیں۔ تو 3 اقسام بیان کی گئی اہل ایمان کی، اور ان میں سب سے بہترین وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، مکمل پرہیز کرنے والے ہیں یا مکمل پرہیز کی کوشش کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس پارہ کے آخر میں سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کو ڈرایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا گیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، لہٰذا آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں بھی بیان کیا گیا نا، ھدی للمتقین، ہدایت صرف انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی نصیحت صرف انہی کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، کائناتی نظام کو بیان فرمایا۔ اس میں مردہ زمین کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا، سورج اور چاند کا اپنے مقررہ راستے پر چلنے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ آسمان کی ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام اور راستہ اور مدار مقرر کر رکھا ہے، کوئی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر اس سارے نظام میں، کائنات کے نظام میں 1 انچ کا بھی فرق آ جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ اور قیامت میں یہی ہوگا، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا کہ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی، یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہ دن حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس پارے سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے، وہ ہے اپنا محاسبہ۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری کون سی ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان سوچے، اپنا محاسبہ کرے تاکہ وہ ایسی باتوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر ہمیں اس پارے سے سبق ملتا ہے کہ کسی کے گھر میں عین کھانے کے وقت میں نہیں جانا چاہیے، کہیں میزبان جس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ پھر اس پارے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچے نبی کا اقرار کرنا چاہیے اور جھوٹے نبی کا انکار کرنا چاہیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے گناہ کے کام ہیں جن کو کر کے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا فرحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے گناہ انسان کو ایمان سے اور دین سے دور لے جاتی ہیں۔ انسان اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور ایسے گناہوں کو چھوڑے، ایسے گناہوں کو ترک کر دے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔